السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا۔ اور آج دیکھیں میں کہاں موجود ہوں۔ آج میں موجود ہوں ڈاکٹر فہیم ادریسی ہربلسٹ کی کلینک پہ، اور آج میں ان کی کلینک پہ آئی ہوئی ہوں کیونکہ ویسے تو یہ لائیو ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور وہاں انٹرویو دیتے ہیں، ہم آپ کی کال بھی لیتے ہیں یا اپنے پیشنٹ سے بات بھی کرتے ہیں۔ آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی کلینک پہ جاتے ہیں، ان کا انٹرویو لیتے ہیں، تو آج ہم ان کی کلینک پہ موجود ہیں۔ یقیناً یہاں ان کے پیشنٹ بھی آئے ہوئے ہوں گے، ہم نے سوچا کہ آج ان کی کلینک پہ چلتے ہیں، ان کی کلینک بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں ان کے پیشنٹ سے بات بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر ویسے یہ جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں پاکستان سے باہر، پر ہر مہینے یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے پیشنٹ کو چیک اپ بھی ان کا کرتے ہیں۔ ویسے یہ آن لائن بھی اپنی جو میڈیسن ہے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ شوگر کا جو علاج ہے بہت بہترین ان کے پاس پرماننٹ علاج شوگر کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ تھائرائیڈ کا بھی ہے۔ جو موذی مرض جن کا کوئی علاج نہیں، ان کا علاج جڑ سے ان کا خاتمہ کرتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی ناظرین، اب میں آ چکی ہوں کلینک میں اور ڈاکٹر فہیم ادریسی ہربلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ کو وہ پتہ ہے اور میں نے انٹرو میں بھی باہر کہا ہے آپ کو کہ ہر مہینے جو ہے وہ پاکستان آتے ہیں، کراچی میں آتے ہیں، اور ایک ہفتے کے لیے وہ کراچی میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اب وہ یہاں پہ موجود ہیں اور اس سنڈے ہم ان کے پاس موجود ہیں، کلینک میں ہیں۔ ویسے وہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لائیو ہوتے ہیں، اور آج اس سنڈے ہم ان کے پاس ہیں، کلینک میں ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم نے آج سوچا کہ ہم آج آپ سے بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم کوئی ٹاپک ہوتا ہے، کوئی بیماری پہ ہم بات کرتے ہیں، آج تھوڑا سا ہم آپ کی زندگی پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی بہت، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہوگی اس پہ بات کریں۔ آپ نے بڑا حیرت سے مجھے دیکھا کہ میری زندگی پہ کیوں بات کر رہے ہو، مطلب یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں میں آپ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ہم ضرور اپنے ٹاپک پہ آئیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک دم سے جو رخ بدلا کہ آپ پاکستان سے مطلب پاکستان آتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے آتے ہیں، پھر ایک مہینہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اور کبھی فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی آپ فیملی کے بغیر بھی رہتے ہیں، وہاں پیشنٹ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پیشنٹ آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی آپ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ مصروف زندگی، اتنی زیادہ مصروف زندگی جس میں آپ کو نیند کا بھی وقت نہیں ملتا، اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا، فیملی کو بھی آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے ہوں گے، کوشش تو کرتے ہوں گے پر اس طرح نہیں دے پاتے ہوں گے۔ تو اتنی مصروف زندگی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی صحت کو کس طرح سے انسان بہتر رکھ سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں جو لوگ اس ٹائم اس سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور پہ وہ ناظرین جو نہ صرف ہمیں لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، چاہے وہ K21 کا ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ مدینے والے کا ہو، اس پلیٹ فارم پہ ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لائک شیئر سبسکرائب کرتے ہیں، لوگوں کو ریکمنڈ کرتے ہیں، اور کمنٹس کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے ہم تک سوالات پہنچاتے ہیں۔ پھر وہی بات کہوں گا، چاہے K21 کا پلیٹ فارم ہے یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ مدینے والے کا، ان سب کو تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ ڈاکٹر فہیم کو آپ کی دعاؤں نے کامیاب ہربلسٹ بنایا اور آپ کی دعاؤں نے ہی مدینے والا بنایا۔ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے نہیں کہ اگر ہم بات کریں کہ جب میں جاتا ہوں ہمیں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہے وہ بڑا خوش ہے۔ اب آپ کو کیا پتہ، وہ جھاڑو لگا رہا ہے، وہ بچوں کے ڈائپر چینج کر رہا ہے، وہ کچن کے اندر برتن دھو رہا ہے، کس طرح 18 گھنٹے وہ مزدوری کر رہا ہے، مگر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اگر دبئی میں ہے، سعودیہ ہے، یورپین کنٹری ہے، گلف کنٹری کے اندر ہے، تو ایک ہمیں بڑی آسامی لگ رہی ہوتی ہے، گھر والوں کی طرف سے ڈیمانڈز ہوتی ہیں، بچوں کو کوئی موبائل چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو گھر والوں کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ سب سے پہلے جو پاکستانی کھانے کے شیدائی ہوتے ہیں ان کو پاکستانی ٹیسٹ وہاں نہیں مل رہا ہوتا۔ اچھا، یہ جو آج ٹین پیک بہت سارے ریسٹورانٹ جو دے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے گھر کے کھانے پیک کر کے لے کے جانا، یا ٹین پیک کے اندر بڑے بڑے برانڈز پاکستان کے مشہور کھانے، خاص طور پہ کراچی شہر کی بات کروں گا تو وہ لے کر جاتے ہیں۔ اب جب آپ فارم سے بنی ہر چیز آپ کو ملتی ہے، وہاں پہ آپ کو مینگو 12 مہینے مل جاتے ہیں، تمام فروٹس آپ کو 12 مہینے مل جاتے ہیں، تمام سبزیاں مل جاتی ہیں، مگر وہ سب آرٹیفیشل طریقے سے تیار کی گئی ہوتی ہیں۔
اگر ہم بیماریوں کے ریشو کی بات کریں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بیماریاں زیادہ ہیں، جبکہ ہم وہاں دیکھیں یہ جو سچویشن آپ نے پورا ایک ذائچہ کھینچا، آپ نے پورا ایک خیالی، ایک تصوراتی ایک نظام ایسا کھینچا جس سے حقیقی طور پر اوورسیز پاکستانی گزر رہے ہیں، تو وہ نہ صرف کھانے کا معاملہ، 18 گھنٹے کی ورکنگ، نیند کے ایشو، پھر گھر کی طرف سے بھی اسٹریس کا ملنا، آفس کی طرف سے بھی ملنا، اور آب و ہوا بھی اس طرح سے آپ نہ کوئی ایک لگژری لائف نہیں گزار سکتے، آپ تازی آب و ہوا بھی بہت سے لوگوں کو سورج دیکھنا بھی میسر نہیں ہوتا، تو اس لائف سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ہیڈ ایک ہے۔ تو میں ایک یہ میسیج دینا چاہوں گا ان کے جو ریلیٹیو ہیں پاکستان کے اندر کہ اپنوں کا خیال رکھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ 30-40 سال اپنی جوانی کے شادی کے بعد جب دے دیتا ہے باہر بیرون ملک، پھر جب وہ پاکستان آتا ہے تو اس کے بچے اسے نہیں پہچانتے، اس کی بیوی اس کی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، اور یہ ایک اتنا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے اکثر الحمدللہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی آفر تھی، یو اے کی طرف سے بھی آفر تھی، گورنمنٹ سروس کی بھی آفر تھی، میں نے کبھی بھی اس کو، جبکہ مجھے فیملی کے ساتھ وہاں پہ پورے گورنمنٹ کے اخراجات کے ساتھ وہاں پر شفٹ کرنے کی آفر تھی، جبکہ میری مسز بھی LHV مڈ وائفری ہیں اور حکیم بھی ہیں، طبیبہ بھی ہیں، ہومیوپیتھ بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی تھا، مگر ہم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ کے ملک کے اندر بہت ساری یقیناً بری چیزیں ہوں گی، لوگ کہتے ہیں کہ بری چیزیں ہیں، مگر اچھائی بھی بہت ہے۔ ایک جو فریڈم آپ کو پاکستان میں ملتا ہے وہ وہاں نہیں ملتا، کھانے پینے کی آزادی، گھومنے پھرنے کی آزادی، رشتہ داروں کے آنا جانا، بہت کچھ آپ کو مل جاتا ہے وہاں۔ تو ہر چیز میں سختی، ہم جس معاشرے میں پلے بڑے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں اپنوں کا خیال رکھنا ہے۔ آج میں بہت زیادہ اچھے پیسے کما سکتا ہوں، اس کے باوجود جو میرا بیسٹ ٹاؤن ہے وہ پاکستان ہے، کراچی ہے، میری فیملی یہیں بیس ہے، 1000 دفعہ فیملی جاتی ہے، ابھی پھر انشاءاللہ فیملی کے ساتھ ہمارا مدینہ شریف میں کوشش تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں اکیلا نہ جاؤں، کیونکہ تنہائی بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور مجھ سے تو 20-25 دن بھی نہیں رہا جاتا کہ کس طرح سے لوگ رہ لیتے ہیں بیوی بچوں کے بعد۔ یہ آپ کی انرجی ہوتے ہیں، یہ آپ کی پاور ہوتے ہیں، اور ہماری فیملی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو ہم پسے پشت ایک اور بات بھی ہے جو کہنے والے نے نہیں کہی کہ سمجھنے والا سمجھائے، کہ اگر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے تو ناکام مرد کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا؟ وہاں بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوگا۔ اور بچے کی بھی پہلی درس کا ماں کی گود ہے، یہ حدیث شریف ہے، تو اس کی پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا، سوچنا، سمجھنا چاہیے۔ لوگ باہر جانے کے لیے لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں، اتنی اپنی زندگی کی جمع پونجی BCیاں ڈال کے، کمیٹیاں ڈال کے پتہ نہیں کس طرح سے باہر جاتے ہیں، مگر وہاں ان کی لائف بہت بری ہوتی ہے۔ اور پھر ان اوورسیز پاکستانیوں کو بھی میں میسیج دوں گا کہ ابھی دبئی کے اندر لاسٹ 6 منتھ سے ویزا پہ بینڈ لگ گیا، تو ہمارے کچھ پاکستانی حضرات، اور خاص طور پہ میں کسی خاص علاقے کا نام نہیں لوں گا، مگر لوگ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ مخصوص علاقے ایسے ہیں کہ ان علاقوں کے لوگ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہاں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کے پورے پاکستان بدنام ہوتا ہے۔ اگر میں جا کے وہاں پہ کوئی فیک ایکٹیویٹی، ہمارے حکمہ حضرات بھی جاتے ہیں، وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے حکیم بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں اوورسیز بھی یا پاکستانی بھی رجسٹرڈ حکمہ ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اور کسی بھی طرح کے اس طرح کے وزٹ ویزے پہ جا کے یا جو پرمننٹ ویزے پہ بھی وہاں پر لوگ ہیں پاکستانی، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو پورے پاکستان کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آج جو ایک روزگار کے مواقع آسانی سے دبئی ویزا مل جایا کرتا تھا، پچھلے 6-8 مہینے سے دبئی کا ویزا نہیں دے رہے ہیں دبئی کی گورنمنٹ۔ اب جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ہم جیسے ایک سیلیبریٹیز ہیں، ہمارے تو گولڈن ویزا بھی دے رہے ہیں، مگر ایک عام پاکستانی کے لیے پرابلم ہو گئی۔ یہی حال سعودی عرب کے اندر ہے۔ پھر یہ ایک بھیک مانگنے والا سلسلہ نہیں، ایک آپ نے سوال کچھ کیا تھا مگر میں نے لنک کر کے بہت ساری بات بتا دی لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو سیکھنے کو ملے اور پتہ چلے کہ پردے کے پیچھے اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس پہ عمل درآمد کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ایک چیز اور نوٹس کر رہی تھی، میں باہر جب انٹرو دے رہی تھی، میری اب وہ اصل میں مائک یہ والا جب آ جاتا ہے نا تو میرے اندر وہ کراچی کی آواز والا جن بھی آ جاتا ہے، تو میں نے سوچا یہ بھی بول دوں۔ اصل میں کہیں دیسی گھی لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو میں تھوڑی سی، میں پنجابن ہوں، تو وہ والا ایک ہے کہ میں دیسی گھی بہت زیادہ کھاتی ہوں۔ تو وہ جب میں نے ریٹ دیکھے تو میں، آپ کا لڑکا باہر کھڑا ہوا تھا، تو میں نے اسے کہا آپ لوگ تو بہت زیادہ مہنگا دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے، ہم لوگ تو دیسی گھی کھاتے
آتے اتنا مہنگا دیسی گھی دے رہے ہو, کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا بھائی بڑا اصلی دیسی گھی ہے, بالکل صحیح والا ہے. میں نے کہا میں تو اندر جا کے پوچھوں گی آپ سے, تو کیا وجہ ہے اتنا مہنگا کیوں دے رہے ہیں, ذرا بتائیں. ہر چیز کی ریٹ تو مجھے بہت زیادہ لگ رہے تھے, کیسے لوگ لیں گے؟ اب دیکھیں, حالانکہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میں جھوٹ بھی کہہ سکتی تھی, میں غلط بیانی بھی کر سکتی تھی, پر میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اس کا بالکل حقیقت جواب دیں, تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم فیک باتیں کرتے ہیں, ہم ریئل باتیں کرتے ہیں. جو بھی بات ہوتی ہے, اگر یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے نا کہ کوئی علاج ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ آتا ہے, وہ پھر وہ بھی سچی ہوتی ہوں گی باتیں, جو بات ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یعنی میں آپ کو 2-3 چیزوں سے مثال دیتا ہوں, کیونکہ آپ نے گھی کا تو نام لیا مگر آپ نے کہا ساری لسٹ ہی بڑی مہنگی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم ادویات پہ آتے ہیں پہلے, کہ ایک دوا, آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ ایک شوگر کا علاج کرتی ہیں. آج آپ کو پہلی مرتبہ, اللہ نہ کرے, یہ ایک ازمپشن ہے, خیال ہے, یہ کوئی بھی اپنے اوپر لے سکتا ہے, صرف اینی کے لیے نہیں ہے, میرے اوپر بھی ہے, کہ ویری فرسٹ ڈے آپ کو شوگر ہوئی, آپ کی جو ڈائبٹک ڈائگنوز ہوئی, آپ گئے اپنے فیملی فزیشین کے پاس یا کسی ڈائبٹالوجسٹ کے پاس. وہ فرسٹ لائن آف تھراپی ہے 250 mg کی ایک دوا, جو کہ دور حاضر کا مشہور طریقہ علاج ہے. اس کی ایک مشہور دوا ہے جو فرسٹ لائن تھراپی 250 mg کی دے دیتا ہے. 3-4-6 مہینے گزرتے ہیں, شوگر پھر بڑھتی ہے, آپ آتی ہو, پھر آپ وہ لکھ دیتا 500 mg, پھر 650, 750, 1000 mg, 1 گرام پہ آ گئی بات. پھر جو دوسری پروڈکٹس ہیں 1, 2, 3, 4 گرام ہو گئی, 1000 گرام پہ بھی بات چلی جاتی ہے, کچھ جگہ پہ 1000 mg پر بھی, 5000 mg پہ بھی بات چلی جاتی ہے بہت ساری جگہ پہ. کچھ میڈیسن ایسی ہیں. وقت بڑھتا جاتا ہے, مرض بڑھتا جاتا ہے, جو آپ دوا کر رہی ہیں, تھوڑے عرصے بعد آپ کو انسولین پہ لگا دیتے ہیں ڈاکٹرز. اتنے پوائنٹس, آپ نے پوائنٹ بڑھتے رہتے ہیں. جو ریکمینڈڈ انٹرنیشنل ہے 50-60 پوائنٹ سے زیادہ آپ انسولین نہیں دے سکتے, مگر مجبوری ہے آپ, اور کیا کریں گے. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایسٹیورائڈ تو نہیں دیتے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ مدینے والے؟ ایسٹیورائڈ سے شوگر بلڈ پریشر ہمیشہ بڑھتا ہے, کولیسٹرول بڑھتا ہے. اگر اس سے کنٹرول ہوتا چاہے وقتی یا مستقل, تو ڈاکٹرز بھی دور حاضر کے جو مشہور ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ایسٹیورائڈ دیتے ہیں. تو شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, ڈائلیسس کے پیشنٹ میں ایسٹیورائڈ کا کوئی چکر نہیں چلتا. اب ادویات کی قیمت بڑھ رہی ہے. پہلے دن 5 روپے سے شروع ہوئی, 500, 1000, 5000. یہ ڈیلی کی ادویات ہے. اگر آپ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک شوگر کا ایوریج پیشنٹ, ہر پیشنٹ ایوریجلی زندگی میں 20 سے 25 مرتبہ ہاسپٹلائز ہوتا ہے. آپ ہاسپٹلائز ہو گئے. اب جو اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے وہ ایک وقت میں 5 سے 10 لاکھ 50 لاکھ روپے دے کر آئے گا. جو لو طبقے سے ہے وہ 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے دے کر آئے گا. جو بالکل ہی گورنمنٹ ہاسپٹل والا بندہ ہے وہ بھی 10-20 ہزار 50 ہزار خرچ کر کے آئے گا. تو اگر ہم 20 کو ملٹیپلائی سے 50,000 سے کر لیں منیمم بھی, تو یہ 10 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہو گئے. یہ ہم ایک مرض کی ہم نے بات کی, کوئی آپ نے پوری لسٹ کی بات کرتی. ہم آ جاتے ہیں دیسی گھی پہ. دیسی گھی کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہوں, آپ سے ایک سوال ہے, آپ نے کہا میں پنجابن ہوں. دیسی گھی کا کمال آپ دیکھ رہی ہیں, مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں آج تک. حلفیہ میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ مدینے والے کے ساتھ آپ نے کوئی پروگرام لکھ کر نہیں کیا, سوالات ہم نے کبھی نہیں لکھے, کبھی کوئی چیز پری پلان نہیں ہوئی ہماری. آج بھی جب آپ لوگ آئے ہیں تو مجھے نالج میں ڈالا تھا کہ ایک مارننگ شو ہم یہاں کریں گے, مگر مجھے یاد نہیں تھا. آپ لوگ یہاں بیٹھے تھے, نہ میری ٹیم ریڈی تھی, نہ ہمارے یہاں پیشنٹ کا رش تھا, تو امیجیٹلی ہمیں تمام چیزیں کلیئر کرنی پڑی. تو الحمدللہ ہمارا وہ سلسلہ نہیں ہے کہ لکھ کے بات کیجیے. نہ ہم کتابی ڈاکٹر حکیم ہیں, نہ ہم کتابی باتیں کرتے ہیں, نہ لکھ کے بات کرتے ہیں. اب یہ عقل اور یہ تیز, یہ ذہانت, یہ چیز, یہ دیسی گھی کا کمال ہے. الحمدللہ میرے گھر میں استعمال ہوتا ہے دیسی گھی گائے کا. دیسی گھی گائے کا تیار کیسے ہوتا ہے؟ ایک گھی تو وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کنٹریز ہیں وہاں سے اسمگل شدہ گھی آتا ہے. اس گھی کے اوپر ایک کیمیکل ملتا ہے دیسی گھی کی خوشبو والا. وہ جو ہے مشکل سے 1 cc 1 کلو گرام گھی کے اوپر چھڑک دیا جاتا ہے, اور آپ کو ایسی خوشبو آتی ہے کہ یہ دیسی گھی ہے. یہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں, بڑے بڑے اس وقت مٹھائی والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دیسی گھی میں مٹھائیاں بنا رہے ہیں. مٹھائی تیار ہونے کے بعد وہی ایسنس ڈالا جاتا ہے جس سے دیسی گھی کی خوشبو آ جاتی ہے. اور اب تک میں نے تو پورا پاکستان گھوم لیا, مجھے ایک مٹھائی کی دکان نہیں ملی جس نے دیسی گھی اوریجنل استعمال کیا.
दूसरी बात ये, घी या दूध गाय का अच्छा होता है, गोश्त भैंस का अच्छा होता है। अव्वल बात तो कहीं अगर घी मिलेगा भी तो आपको भैंस का मिलेगा, जबकि आपको पता है कि भैंस से किस तरह दूध उसका मुज़र सेहत है, हदीस शरीफ से साबित है। अब गाय का दूध भैंस के दूध से पतला होता है। मार्केट में भैंस का दूध क्यों बिकता है, उसके बिकने की वजह यही है, हमें तो उन्होंने ट्रेंड बनाया ना कि आपने भैंस का दूध यूज़ करना है, और आपको तो पता भी नहीं वो भैंस का दूध है, गधे का दूध है, गाय का दूध है, कुत्ते का दूध है। आज की रिपोर्ट बताऊं, आज मैं हेडलाइन देख रहा था पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल पे कि मुल्तान के अंदर केमिकल यानी 4 कतरों से 1 किलो दूध बनता है, 4 ड्रॉप केमिकल से 1 किलो दूध बनता है। अब वो दूध आप कौन सा ले रहे हैं आपको तो नहीं पता। उनको क्या फ़ायदा है कि वो जो दूध होता है वो होता है थिक होता है, उसके अंदर आप पानी मिला देते हैं, उसके अंदर आप उसको वसी पैमाने पे बड़ा कर सकते हैं, उसका हजम बढ़ा सकते हैं। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, हम ब्रेक पे जब गए थे तो मैंने आपसे बात की थी कि आपकी अद्वियात क्यों जो है वो इतनी एक्सपेंसिव हैं। फिर आपसे ये भी सवाल मैंने किया था कि मुझे ये बताएं इसकी तैयारी किस तरह से होती है और ये इतने एक्सपेंसिव क्यों है। आप वही जवाब दे रहे थे पर ब्रेक का टाइम आ गया था, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जी एनी, जिस तरह के मैं आपको बता रहा था कि पहले मैंने आपको अद्वियात की एक तरतीब बताई कि आप जब कोई भी वक्त हाजिर की जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ता रहता है, एक्सपेंस बढ़ता रहता है, मगर मर्ज़ भी बढ़ता रहता है। या तो ट्रीटमेंट होना चाहिए और लास्ट में आप डायलिसिस पे चले जाते हैं, आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। जबकि बदनाम ज़माना हुक्मा की अद्वियात हैं कि अगर आप हकीम की दवा लेते हैं तो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। जबकि आप किसी भी डायलिसिस सेंटर चले जाएँ और वहाँ हर आने वाले पेशेंट का आप इन्वेस्टिगेट करें, रिसर्च करें, तो पता आपको ये चलेगा कि वो जो पेशेंट 99% आ रहे हैं वो पेशेंट आ रहे हैं वक्त हाजिर की मशहूर अद्वियात लेकर। फिर हम आ गए हैं गाय के दूध और भैंस के दूध की तरफ, और उसके हवाले से मैंने आपको डिटेल बताई। अब गाय का दूध पतला होता है कंपेरेटिवली भैंस के दूध के, गाय का दूध पतला होता है। यही वजह है कि गाय के दूध या बकरी के दूध की दही नहीं जमती, तो दही आपको भैंस के दूध की ही इस्तेमाल करनी होती है। अगर हम घी की बात करते हैं, बलाई या मलाई की बात कर rहे होते हैं, या हम दूध की बात कर रहे होते हैं, वो बकरी का और गाय का या भेड़ का फ़ायदेमंद होता है। अब अगर हम 20 किलो दूध से 1 किलो देसी घी निकालें तो मार्केट में मिलने वाला 500,000-2,000 रुपये का असली कैसे होगा? तो वो यकीनन या तो बाहर के इंपोर्ट किए गए जो घी होते हैं उनके ऊपर एसेंस डाला हुआ होगा, या तो वो भैंस का होगा और उस भैंस के अंदर भी एसेंस डाला हुआ होगा, वो भी प्योर नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीटॉक्सिन नामी इंजेक्शन भैंसों को लगाए जाते हैं और दीगर, ताकि दूध की मिकदार गाय की नहीं बढ़ती, भैंस की बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो आपको गाय का जो प्योर घी मिल रहा है ये 100% प्योर होता है। यानी आप इसको किसी भी तरह लेबॉर्ट्री टेस्ट कर लें, कुछ भी कर लें, तो ये एक जब असली चीज़ होती है तो उसकी एक कीमत होती है। अब मैं एक बात करता हूँ, अगर कि एक आपकी मीडिया से मैं मिसाल दूँ कि एक आता है बंदा और अंदर दाखिल होता है, कहता है कि मैं एंकर हूँ, पता चलता है कि उसका एक यूट्यूब चैनल है या वो टिकटॉकर है। एक सोशल मीडिया के एंकर होने में या एक नेशनल न्यूज़ चैनल के एंकर होने में, होस्ट होने में, मेहमान होने में, कैमरामैन होने में फ़र्क होता है। उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। आपका चेक एंड बैलेंस पे एक कैमरा बैठा हुआ है, आपका एक लाइसेंस है, आप टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। जबकि हम जो आजकल जो सोशल मीडिया के हकीम हो गए, न्यूज़ एंकर्स हो गए, एनालिसिस सारे लोग कर रहे हैं बैठ के, तो ये बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में। एक और मिसाल दूँ अर्के गुलाब की, कि इस वक्त असली गुलाब देसी 650 रुपये किलो है। अर्के गुलाब वो असल होता है जो 7 किलो गुलाब से बना हो। वो 1 लीटर मार्केट में मिल जाता है 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो लीटर अर्के गुलाब। अब अगर हम 6 सतह, आप खुद हिसाब लगा लें, 4,500 रुपये का तो सिर्फ गुलाब है।
پھر آپ نے اس میں 7 کلو پانی ڈالنا ہے. اس 7 کلو پانی کو جلا جلا کے 1 کلو کرنا ہے. 1 کلو کر کے گلاب ڈالنے ہیں. اس کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے, ایک ایکسپرٹیز جو آپ کی ہے وہ ریکوائرڈ ہے. تو اس کی کاسٹ 1 لیٹر کی آتی ہے 6 سے 8 ہزار روپے. مارکیٹ میں مل رہا ہے 100-120 روپے. اب آپ آ کے کہیں کہ ہم بھی جال سازی کریں یا ہم بھی 2 نمبری کریں, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. مورنگا کے نام پہ دھوکہ ہو رہا ہے. آپ میرے کلینک کے باہر دیکھیں, مورنگا کے ہم نے درخت لگائے ہوئے اوریجنل, تو ان کی بھی کوئی خاص کھاد ہوتی ہے, کوئی خاص طریقہ کار ہوتا ہے. پھر کسی جڑی بوٹی کو کب جوانی میں توڑنا ہے, بچپن میں توڑنا ہے, بڑھاپے میں توڑنا ہے. صاف ستھرا اب آپ دیکھیں ہمارے پاس ماحول ہے, میٹھا پانی ہے, کوئی ندی نالے کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں, باہر پوری جڑی بوٹیاں لگی ہوئی ہیں جو ہم یہاں کر سکتے ہیں. ویسے تو ہماری 80-90% باہر سے آتی ہیں جو پاکستان میں کاشت کی جا سکتی ہیں. کراچی میں, سندھ میں, وہ ہم نے اپنے پاس لگائی ہوئی ہیں. کچھ ہمیں دوسرے علاقوں سے بھی آ رہی ہوتی ہیں, کشمیر سے, KPK سے ہماری جڑی بوٹیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں پہ چارجز بہت زیادہ ہیں, اور یہ دیسی گھی ہو گیا, یا فگون مربع ہو گیا, یا بہی مربع ہو گیا, ارکے گلاب ہو گیا, مورنگا ٹیبلٹ ہو گیا. اب ایک پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ کا نام ہے عطر ملن یا عطر محبت. اب پوری دنیا میں آج تک اس کا کوئی نام سے بھی کمپیٹیٹر نہیں آ سکا. اب کچھ ہلکا پھلکا سوشل میڈیا پہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے, ہماری پروڈکٹس کو دیکھ کے لوگوں نے ایک جعلی کوئی چیزیں بنا لی ہیں, مگر اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ پیوچٹری گلینڈ پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اب ایک خاتون کو خلا چاہیے, وہ جاتی ہیں وکیل کے پاس, ہزاروں روپے خرچ کرتی ہیں, بچے برباد ہو رہے ہیں, وہ برباد ہو رہی ہیں, شوہر بھی برباد ہو رہا ہے. اگر وہ 1000-1500 روپے کا اتنے ملن آپ استعمال کر لو اور میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں, اور آپ کے وہ وکیل کے, آپ کے وہ جج کے, آپ کے وہ کورٹ کے پیسے بچ جائیں, اور بچے ساری زندگی ذلیل ہونے سے بچ جائیں, تو مجھے تو سستا لگتا ہے یار. ایسی بہت ساری پروڈکٹس ہیں. ہماری ایک پروڈکٹ ایسی ہے ماؤتھ فریشنر کے نام سے, کہ جو کہ آپ ماؤتھ واش کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں, اور اگر کسی کا منہ نہ کھلتا ہو پورا بوقت ضرورت, یعنی کھانا کھاتے کے وقت اگر منہ نہ کھلتا ہو, پانی پینے کے وقت منہ نہ کھلتا ہو, کوئی وہ فاسٹ فوڈ کو پسند کرتا ہے, وقت شرمندگی کا شکار ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, اکثر 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو گٹکا کھاتے ہیں, مین پوری کھاتے ہیں, پھر وہی منہ نہ کھلنا آگے ماؤتھ کینسر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو وہ ماؤتھ کینسر کا بھی مکمل علاج ہے, اور منہ کے اندر تمام چاہے پھوڑے پھنسیاں ہو جائیں, چھالے ہو جائیں, دانے ہو جائیں, داڑھوں کا درد ہو, مسوڑوں کا ایشو ہو, ان تمام چیزوں کے اندر وہ ایک دیکھنے میں اتنا سا پانی, آپ بولے ڈاکٹر صاحب پانی کے 2000 روپے لے رہے ہیں آپ, مگر وہ چیز ہے. بہی کا مربع ہمارے پاس اوریجنل سوات کی بہی آتی ہے جو کہ ایک صاف ستھری کنڈیشن میں ہوتی ہے. مارکیٹ میں جو بہی اس وقت مل رہی ہیں وہ سڑی ہوئی جو بہی ہوتی ہے, اس کے مربے بنائے جاتے ہیں چینی کے اندر. ہم اوریجنل بیری کے شہد پہ بنا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے زعفران اوریجنل ڈالا ہوا ہوتا ہے جو افغانستان یا ایران 2 جگہ سے آ رہا ہے زیادہ اچھا. پہلے کچھ عراق اور دیگر جگہوں سے بھی آ رہا تھا, مگر اب وہاں سے بھی 2 نمبریاں شروع ہو گئی ہیں. مصر سے آ رہا تھا, مصر میں بہت 2 نمبری شروع ہو گئی, تو اب ہم یہاں پہ بھی بڑا ٹھوک بجا کے 2 نمبری تو یہاں پر بھی ہے, ٹھوک بجا کے ہم ایک چیز لیتے بنا فگون کا مربع ہے. اب یہ وہ مربع جاتے ہیں جو ڈائبٹک پیشنٹ کھا سکتا ہے, ورنہ آپ باہر کے مربے نہیں کھا سکتے ڈائبٹک پیشنٹ. کیوں؟ اس میں اوریجنل تمام وہ چیزیں شامل ہیں کہ مٹھاس بھی ہے, شوگر بھی نہیں بڑھ رہی. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا, سوچنا, سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں, اور جو سمجھتے ہیں تو اللہ کا شکر وہ آتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا, جو ابھی آپ نے بات کی تھی اسی پہ مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ عموماً میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان کا منہ بہت کم کھلتا ہے. میں نے بھی اپنے آفس میں 1-2 بچوں کو ایسے دیکھا کہ جب وہ کھانا کھا رہے ہیں, مطلب رمضان ابھی گزرے ہیں, تو افطار کے ٹائم میں نے دیکھا کہ افطاری کرتے ہوئے ان کا منہ بہت کم کھل رہا تھا, اور مجھے بہت عجیب سا فیل ہوا. میں نے ان سے بات بھی کی, میں نے کہا آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کو دکھاؤ. اچھا, وہ لوگ ماوا بھی کھاتے ہیں, مین پوری وغیرہ, یہ ساری چیزیں وہ لوگ کھاتے ہیں, پر وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, نہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, اور یہ بڑا تکلیف دہ چیز ہے. اس کے بعد میں نے جب کیونکہ میں ہیلتھ شو بھی کرتی ہوں, آپ کے ساتھ بھی شو کرتی ہوں, اور آپ بھی یہ چیز بتاتے ہیں کہ کینسر کی طرف جانے سے پہلے کچھ سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ کم کھلنا شروع ہوتا ہے, کہ یہ علامت ظاہر ہو جاتی ہے ماؤتھ کینسر کی. تو تھوڑا سا ہم آج ماؤتھ کینسر پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ ماؤتھ کینسر کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور وہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جو فرسٹ اسٹیج ہوتا ہے اس پہ آپ کس طرح سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, اس وقت دور حاضر کے اندر جو ماؤتھ کینسر یا کسی بھی قسم کے کینسر کا علاج بتایا جاتا ہے وہ مکمل علاج نہیں ہوتا, اور مریض ایک
اس علاج کے جو دور حاضر کا علاج ہے اس وقت جو بتایا جاتا ہے کسی بھی قسم کا ماؤتھ کینسر یا کینسر کا علاج، وہ علاج نہیں ہوتا، اور مریض ایک اذیت کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر ینگ ایج کے اندر کسی کا علاج مکمل ہو بھی جائے اور ڈاکٹر کہہ بھی دیں کہ آپ کا علاج مکمل ہو گیا ہے اور اب آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، مگر تھوڑے عرصے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دوبارہ ہاسپٹلائز ہوتا ہے اور ایک اذیت ناک زندگی گزارنے کے بعد ایک دردناک موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں دیکھنے والے ناظرین کو کہوں گا کہ ہم بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ کراچی کے لوگ، پاکستان کے لوگ بڑے دل کے بڑے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بہادر ہیں، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر ایسی بہادری جو آپ کو موت کے خلاف لے جائے، موت کی طرف لے جائے اور آپ کو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف لے جائے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت ایک پورا جسم دیا ہے جو کہ آج تک کوئی سائنسدان نہیں بنا سکے، اس طرح کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک دل بنا دیا ہے، وہ کیسے دھڑکتا ہے، آنکھیں کیسے کام کرتی ہے، منہ کیسے کام کرتا ہے، دماغ کیسے کام کرتا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فری میں بغیر کسی چیز کے بغیر مانگے ایک زندگی عطا فرمائی، ایک جسم عطا فرمایا جس میں ساری زندگی آپ نے رہنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کرایہ دار ہیں اور یہ جسم اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر کسی ایڈوانس کے، بغیر کسی کرائے کے، پوری زندگی جو آپ نے اذان نماز کا وقفہ ہے اس گھر میں گزارنی ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قدرتی جتنی بھی آپ کی احتیاطیں ہیں کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پرہیز دواؤں کی ماں ہے، تو کیوں نہ پہلے پرہیز کیا جائے۔ اور میرا یہ اویئرنیس کے 21 پہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے میں اویئرنیس پہ ہی زیادہ بات کر رہا ہوتا ہوں۔ آج تک میرے کسی بھی مارننگ شو، کسی پروگرام، کسی بھی ٹی وی چینل پہ بھی کہیں آپ کو پروڈکٹس رکھی ہوئی نظر نہیں آئیں گی اور ہم منجن نہیں بیچ رہے ہوتے ایک روایتی انداز میں کہ یار ایک چیز کا شکار 25 کروڑ کی آبادی ہے، میں کتنا منجن بیچ دوں گا یار۔ تو خدا را ہمیں سمجھنا ہوگا جو ہم لاپرواہیاں دکھاتے ہیں، ایک چھالیہ سے، ایک وہ چھوٹی چھوٹی چھالیہ سے بات شروع ہو کے ماوا، گٹکا، پھر دیگر نشے، پھر یہ ماؤتھ کینسر، جسم کیا حالت ہو گئی نوجوان کی۔ پچھلے دنوں ایک ہمارے سیاستدان ہیں، ان کا ایک بیان آیا جو کراچی کے سیاستدان کہلاتے ہیں، کراچی کی مشہور جماعت کے۔ میں کسی جماعت کا حامی نہیں، میں کسی مسلک کا حامی نہیں، ہم یہاں بیٹھ کے تمام انسانیت کی بات کرتے ہیں، مگر حدیث شریف کے مفہوم میں ہے جو اچھی بات کہے وہ بات لے لینی چاہیے۔ اس نے ایک انگریز کا نام لیا اور ایک بہت ہی جو ہے نا بڑی شخصیت کا نام لیا کہ کراچی کا ہر نوجوان اس کے مثل ہے، جس پہ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں میمز بنائی گئی۔ مگر باخدا یہ بات جھوٹ نہیں ہے، ہم ڈیلی لوگوں سے ملتے ہیں کہ کراچی کا نوجوان نہایت ہی ٹیلنٹڈ ہے، اور کراچی کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اثر رکھا ہے کہ جو غیر مقامی حضرات بھی ہمارے جب کراچی آتے ہیں، تو میں دبئی سعودیہ جاتا ہوں تو کراچی سے سیکھ کے وہ دنیا بھر میں کاروبار کر رہے ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، موبائل ٹیکنیشین ہو گئے ہیں، انجینئر ہو گئے ہیں۔ تو یہ کراچی کے پانی کی ایک، مگر ہم جہاں پر یہ گٹکے، پان، سگریٹ، ماوا، اس طرح کی چیزوں کے استعمال کے بعد ماؤتھ کینسر جیسے، لیور کے امراض، کڈنی کے امراض، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس پہ ایک اور بات کہوں گا کہ کڈنی کا کینسر بھی بلا وجہ پانی پینے سے ہو رہا ہے، کہ جو ہمارے عجیب و غریب سے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اتنا گلاس پانی نہار منہ پی لو، اتنا جگ پانی پی لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، یہ غلط ہے۔ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام طریقے ہمیں بتا دیے ہیں، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پہننا ہے، کیسے اڑنا ہے، سونا کب ہے، اٹھنا کب ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ اضافی چیزیں جو ڈالی جا رہی ہیں جدید سائنس کے نام پر، یہ صرف بیماریاں بڑھانے کا طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ پرہیز کریں، اپنا منجن بعد میں۔ دوسرا، ہم صرف ایک پانی دیتے ہیں، اور اگر کسی کے گلے تک وہ کینسر پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک گلے کی بھی غرارے کی دوا دیتے ہیں کہ آپ نے گرم پانی میں اس کو کعوے کی طرح ابالنا ہے، 2 کپ پانی کو آدھا کپ کرنا ہے، غرارے کر کے آپ نے اس کو پی جانا ہے۔ اور یہ جو ماؤتھ فریشنر والا صرف پانی ہے، یہ منہ میں آپ نے گھمانا ہے چند سیکنڈ، چند منٹ، اور اس کے بعد آپ کو پھینک دینا ہے۔
تو یقین کیجئے کہ آپ کا ماؤتھ کینسر جیسی بیماری، اور ہمارے پاس الحمدللہ تمام کینسر کی ادویات موجود ہیں، مگر آپ دور حاضر کی مشہور جو ادویات ہیں اگر وہ زیادہ کھا کے آئے ہوں گے تو علاج دیر تک چلے گا، اگر آپ فوری طور پہ آ جاتے ہیں تو جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارے ڈائبٹک پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، یہی ہمارے ڈائلسس پیشنٹ، تھائرائڈ پیشنٹ، میل فیمیل ویکنس یا جو بھی موذی امراض ہیں، اگر آپ نے زیادہ اس پہ کیمیکل استعمال نہیں کیا اس مرض پہ تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تجربات کر کے آئے ہیں تو پھر ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، ویسے آپ کے پاس ماؤتھ کینسر کے اگر اس 3-4 مہینے میں دیکھا جائے تو کتنے پیشنٹ آ چکے ہیں؟ کیونکہ کراچی شہر جو ہے، یہ میں سوال کر کے بریک کی طرف جاؤں گی، پھر بریک سے واپس آ کے آپ سے جواب لوں گی، کیونکہ کراچی شہر کی اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کراچی شہر میں زیادہ ان چیزوں کا جو ہے نا اس طرف رجحان ہے، ماوا گٹکا اور اس طرف نا، تو ان 3-4 مہینوں میں آپ کے طرف کتنے پیشنٹ آ چکے ہیں ماوا گٹکے کی وجہ سے ماؤتھ کینسر کے؟ اس کا جواب میں آپ سے بریک سے واپس آ کے لیتی ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا، لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا۔ بریک سے جاتے ہوئے میں نے سوال کیا تھا، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور جواب لیتے ہیں۔ جی، بریک سے جو جاتے وقت میں نے آپ سے سوال کیا تھا وہیں سے پھر آپ جواب اسٹارٹ کریں تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے۔ بریک پہ وہ ناظرین جو ہم سے ابھی کنیکٹڈ ہوئے ہیں ان کو یہ سوال میں انیشا کا بڑا ہی اہم سوال ہے دہرا دیتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ گزشتہ 3-4 مہینے میں جو پیشنٹ آپ کے ماؤتھ کینسر کے رپورٹ ہوئے تو وہ کیا حالات ہیں؟ حالات تو بہت برے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، مگر 3-4 ماہ کی بات نہیں کروں گا۔ کراچی کا اس وقت ہر 5واں بچہ ماؤتھ کینسر میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ بچہ جو پان گٹکا، مین پوری، سگریٹ اور یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، چھالیاں وغیرہ، تو اس میں پیرنٹس کا اور اساتذہ کا، علماء اکرام کا اور حکومت وقت کا بڑا کردار ہے کہ جو ادا کرنا ہوگا۔ اور سچویشن اتنی خراب ہے کہ اچھا یہ ادویات ہم جڑی بوٹیوں کا ست نکالتے ہیں، اسٹرکٹ نکالتے ہیں۔ اب اگر 50 کلو جڑی بوٹی ہوتی ہے اس سے اتنی سی دوا تیار ہوتی ہے جو خاص طور پہ کینسر جیسے موذی امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ اب جب آپ وہ ادویات دیتے ہیں تو مہنگی پڑتی ہے، تو علاج بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے، میں آن کیمرہ بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس سے کوئی بھی مریض اس وجہ سے واپس نہیں جاتا کہ دوا مہنگی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک کیبن بنا ہوا ہے، ہمارے پاس ڈیسک بنی ہوئی ہے جس میں ہمارے کچھ نمائندے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ایک بات ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جھوٹ کا بھی ایک بہت بڑا ایک معاملہ ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ دوائیں لیں، جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اتنا دیں، علاج کروائیں۔ اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے تو یہ ڈیوز ہیں آپ کو دینے ہیں، آپ نے فالتو ریسٹورنٹس کے اندر اور شاپنگس کے اندر خرچ نہیں کرنے، یہ دینے ہیں۔ اگر آپ نہیں دے سکے تو پھر معافی ہے۔ تو مگر سچویشن یہ ہے کہ ہم پہ بھی بہت زیادہ برڈن ہے، کیونکہ کینسر جیسا علاج، ڈائلسس جیسا علاج، شوگر جیسا علاج ایکسپینسو بھی ہے، بلڈ پریشر جیسا، اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں مریض۔ تو دعائیں تو ڈیفینیٹلی ملتی ہی ہیں، اور مگر ہم پہ بھی برڈن ہے بہت زیادہ، پیرنٹس پہ بھی برڈن ہے، فیملیز پریشان ہیں، شادی شدہ فیملیز پریشان ہیں۔ پھر مریض اس صورتحال میں ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے جہاں ساری زندگی وہ دیگر ادویات استعمال کر کے مرض کا بیڑا غرق کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور علاج بھی تھوڑا سا لمبا چلنا ہوتا ہے، خالی بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ساری زندگی میں اپنی بہن بیٹی کے لیے کوئی جہیز جمع کیا ہے تو وہ بھی خرچ کر کے آ چکے ہوتے ہیں، اب کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ نے کوئی گاڑی لی ہے، کوئی کار لی ہے، کوئی بائک لی ہے، وہ بھی بک جاتی ہے۔ آپ نے کوئی گھر لیا اپنی فیملی کے لیے، وہ بھی سیل آؤٹ ہو گیا۔ اب یہاں پر آیا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ کہ ابھی پیشنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ریکویسٹ ہے، اور ہمیں کسی نے بتایا کہ وہاں اتنے مریض ٹھیک ہوئے، ہمیں کہیں سے پتہ چلا، ہم نے تو سارے علاج کرا لیے، تمام مسائل چیزیں کر لی، مگر اب تک یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو برائے مہربانی تو آپ جا کے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ مدینے والے سے جو ہے وہ علاج کروائیں، اور علاج کروا کے آپ پوچھیں، دیکھیں، اپنے مسئلے کو ٹھیک کر لیں۔ مگر جب مریض یہاں پر آتا ہے تو پھر مریض پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں سپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ مگر کیوں اس مرض کو اتنا آگے پہنچا رہے ہیں، کیوں اس مرض کو اتنا بڑھا رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے ہی آپ اپنے تمام معاملات کو ٹھیک کریں، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو شاید آپ کو میرے پاس آنا ہی نہ پڑے، یا آپ شروع میں آ جائیں۔
جب آپ شروع میں آ جائیں گے تو شروع میں آ کے آپ علاج کرا لیں گے تو کم پیسوں میں کام ہو جائے گا. مگر یہ مرض ہونے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر فہیم یا دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کے پکے مریض بن کیوں رہے ہیں؟ اس میں پیرنٹس کو، اساتذہ کو، علماء اکرام کو اور حکومت وقت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اچھا مجھے بتائیے گا، ماشاء اللہ اچھی کلینک آپ کی بنی ہوئی ہے، اسٹاف کتنا بڑا ہے، کتنے لوگ یہاں پہ ہیں، کتنا ٹائمنگ کیا ہے، اور پیشنٹ کتنے بجے آتے ہیں، اور تمام دن مطلب کتنے پیشنٹ آتے ہیں، کیا روٹین ہے، تھوڑا سا وہ دیکھنے والوں کو بتائیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ آج آپ کلینک پہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کے یہ سوالات بھی کچھ ذہن میں آ بھی رہے ہیں اور آپ چہل پہل اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تقریباً کوئی 55 ہمارے پاس ہیلتھ ریپرزینٹیو ہیں جن کا کام کال ریسیو کرنا اور میسیجز کا جواب دینا ہے. یقیناً مجھ سے کنسرن کر کے پھر وہ جواب دیتے ہیں اور چیزوں کو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دیگر تقریباً 25 کے قریب عملہ ہے جو کہ آنے والے پیشنٹ کو ریسیپشن سے لے کے میڈیکل اسٹور جو ہمارا ڈسپینسری کا ایک علاقہ ہے، اسکیننگ ہوتی ہے. پہلے پیشنٹ آتا ہے، ٹوکن بنواتا ہے، ٹوکن بنوانے کے بعد وہ اسکیننگ روم میں آتا ہے. اسکیننگ روم میں تقریباً کوئی 50 کے قریب سوالات ہوتے ہیں جو مجھے مریض سے پوچھنے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں میرے روم میں ٹائم کم ہوتا ہے اور میں بولنے کی بھی کم کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ میرا گلا خراب ہے، کیونکہ دن رات انٹرنیشنل مریضوں کے ساتھ فون پہ بات کرنا، واٹس ایپ پہ بات کرنا، پھر یہ مارننگ شوز ہوتے ہیں، یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، پھر پیشنٹ ہے. تو اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ٹائم یہاں پہ ضائع ہو اور چیزیں، تو وہ اسکیننگ روم میں سوالات مریض سے پوچھ لیے جائیں اور مریض مطمئن ہو کے ان سوالات کے جوابات دے دے. پھر اس کے بعد وہ پیشنٹ آتا ہے تو اس میں حسب ضرورت اگر مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ نبض دیکھنی ہے، آنکھیں دیکھنی ہیں دیگر، تو اس کا مکمل چیک اپ کے ساتھ ادویات دے دیتے ہیں. پھر وہ ریسیپشن پہ جا کے انہیں ڈسپینسری سے تمام ادویات مل جاتی ہیں. ہم باقاعدہ ایک فارم دیتے ہیں جس میں سارا پرہیز لکھا ہوتا ہے، دوا کھانے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے. تو وہ میں کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب پروگرام کے اینڈ میں ایک شارٹ لے کے وہ پھر دکھا دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے اندر وہ پورا آ جاتا ہے کہ بھائی دوائیں کیسے کھانی ہیں، کیا تاکید ہے. اگر آپ نے شوگر کے مریض ہیں تو ڈیلی فاسٹنگ کی شوگر چیک کر کے ہمیں بھی واٹس اپ کرنی ہے اور آپ نے لکھنی بھی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے. اب اکثر آپ نے حکیم دیکھے ہوں گے یا ہومیوپیتھ دیکھے ہوں گے کہ آپ ہماری دوا کھا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ انگریزی دوا بھی کھاتے رہیں، تو بھائی آپ کی دوا کا کیا فائدہ. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اب دوا ہماری کھا رہے ہیں تو آج سے آپ شوگر چیک نہیں کریں گے. اگر شوگر چیک نہیں کریں گے تو مرض کا کیسے پتہ چلے گا کہ کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. تو یہ وہم ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے یہاں ٹرانسپیرنٹ حقیقی طور پہ علاج ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے. ہم پھر ایک بات اور پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ جب پہلے دن آئیں تو اپنی ایک تصویر بنا لیں. اگر مرد ہیں تو بہتر یہ بغیر شرٹ کے، بغیر قمیض کے، آئینے کے کھڑے ہو کے اپنے موبائل میں سیم فیچر کے ساتھ پکچر بنائیں. 10-15 دن بعد دوبارہ بنا لیں، آپ کو خود اپنی باڈی میں، اپنے چہرے میں چینجنگ نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ پوری دنیا میں، پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر ہماری ادویات کی ڈلیوری کا ایک سسٹم ہے. تو جو 55 ہمارے HR ہیں ہیلتھ ریپرزینٹیو، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر مجھ سے کنسرن کر کے ہم ادویات بھجوا رہے ہوتے ہیں. پھر ہماری میڈیسن کی تیاری زیادہ تر یہیں ہو رہی ہوتی ہے. جو باہر کی ادویات ہیں وہ باہر تیار ہوتی ہیں. سعودیہ کے اندر 5 شہروں میں کلینک ہے، مکہ، مدینہ، جدہ، ریاض، طائف. تو میں نے کہا ایک ہی سوال میں آپ کے سارے جواب دیتے ہیں، آپ کو بار بار مائک نہ اٹھانا پڑے. اور اسی طرح ہم اگر UAE کی بات کریں، متحدہ عرب امارات، تو الفجیرہ کے اندر ہمارا کلینک ہے، ابوظہبی میں ہے، شارجہ میں ہے، اور دبئی میں ہے، عجمان میں ہے. تو 5 شہر وہاں پر ہیں. تو وہاں پہ بھی ایک پورا نظام ہے، لوگ اسٹاف موجود ہے، تقریباً 20 سے 25 لوگ سعودیہ میں موجود ہیں. ہمارے رائڈرز بھی ہیں، ہوم ڈیلیوری بھی ہے. تو دواؤں کی تیاری کا میں نے آپ کو عمل سارا بتایا. اچھا، جو وہاں پہ آپ کا پورا ایک سسٹم ہے، 5 کلینک ہیں، جو وہ 5 کلینک ہیں وہاں جو اسٹاف ہے وہ وہیں سے آپ نے لوگ لیے ہیں یا یہاں کراچی کے آپ نے لوگ لیے ہیں وہاں جو اسٹاف ہے؟ اچھا، اس میں یعنی ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں، سینیریو ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہمیں وہاں مل گئے جو جاب لیس تھے، ان کے ویزے باقی تھے. کچھ پریشان تھے، ان کے ویزوں ہم نے اپنے کمپنی کے نام پہ، کلینک نام پہ کنٹینیو کیے. کچھ لوگوں کو ہم یہاں سے بھی لے کر گئے. تو ہمارا یہاں بھی نظام یہ ہوتا ہے کہ اسٹاف میں جو اچھی پرفارمنس دیتا ہے اس کو پروموٹ کر کے ہم پھر سعودی عرب یا UAE کہ جہاں سے، کیونکہ ہمارے یہاں سے بھی وہاں کے لوگوں کو جواب دیا جاتا ہے. جو اس وقت ٹیلی مارکیٹنگ کا جو ایک ڈپارٹ ہے وہ صرف کراچی شہر میں ہے، جو مرکز ہے، جو پوری دنیا کے ہمارے مریضوں کو دیکھتے ہیں. تو اس میں وہ لوگ جو اچھی انگلش یا عربی بول لیتے ہیں یا مریضوں کو قائل کر لیتے ہیں، مریضوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کر لیتے ہیں، ان کو پھر پروموٹ کر کے ہم متعلقہ کنٹری میں پھر ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. جو اپورچونیٹیز آتی ہیں ان کو وہاں لے جاتے ہیں انشاءاللہ.
بس دیکھنے والوں کو یہی کہنا چاہیں گے کہ بہت بہت شکریہ K21 کا، اینشا آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کے پورے پروڈیوسر، آپ کے کیمرہ مین کا کہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے ایک ریت توڑی کہ مارننگ شوز کبھی بھی کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی مقام پہ، کسی کی دکان پہ، کسی کے کلینک پہ نہیں ہوتے، مگر یہ آپ لوگوں کی طرف سے ریوارڈ ہے کہ ایک سالوں سے ایک ہمارا تعلق ہے محبت کا. آج تک باخدا مجھے نہیں یاد کہ K21 نے کہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کیمرے کے آگے کہنی ہے، یہ نہیں کہنی، آپ کا ٹائم یہ لمیٹڈ ہے، آپ کا یہ ایسے. اور آج بھی باخدا میری طرف سے نہیں تھا کہ آپ لوگ یہاں آئیں. تو K21 وہ نیوز چینل ہے کہ جو حقیقت بیان کرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. کراچی کے حوالے سے بھی اور پورے پاکستان کے حوالے سے کراچی کا ایک نام روشن کر رہا ہے. میرے جو بیس ٹاؤن ہے کراچی شہر کا نام روشن کر رہا ہے K21، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، سوشل میڈیا پہ جو لوگ کنیکٹڈ ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور صرف ایک ہی میسیج دوں گا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ ہو یا کوئی اور ڈاکٹر، ایسا کوئی کام ہی نہ کریں کہ ان ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑے. کیونکہ ہمارے بڑے بڑے یہ کہتے تھے کہ ایک تو کورٹ، ایک تھانہ، ایک ہاسپٹل کلینک، ان سے اللہ بچا کے رکھے. تو میرے پیر و مرشد ہیں، مدینہ شریف میں 22 سال امامت کی ہے بلا معاوضہ انہوں نے، اور ملتان شریف میں تشریف فرمائے. تو وہ یہی کہتے ہیں، ایک دفعہ میں تھا ان کے سامنے تو کہہ رہے بیٹا ہم تو تمہیں یہ بھی دعا نہیں دے سکتے کہ تمہارا کام بڑھے، تمہارا کام بڑھے گا تو مریض بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مریض بڑھیں یا امراض بڑھیں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آج یہ شوگر، ڈائلیسس، تھائرائڈ، میل فیمیل ویکنیس یا اور دیگر جتنے بھی امراض ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ یہاں سے شفا کا سبب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا. درود شریف نہ چھوڑیں اور کنیکٹ رہیں K21 کے ساتھ. تھینک یو. اچھا جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینشا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ اینشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.